تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے کام جو تلواروں کے ذریعے بھی نہیں نہ ہو سکے، وہ میٹھے بول کے ذریعے اچھے انداز سے گفتگو کرنے کے ساتھ ان کاموں کو حل کیا گیا ہے۔ تاتاری قوم، یہ جو منگول تھے، یہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر بہت ظلم و ستم ڈھایا، پورے شہر جو وہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے، پورے شہر کے لوگوں کو قتل کر دینا اور پھر ان کے سروں کے مینار بنانا، یعنی ظلم و ستم کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ اب ہوا کیا، ہلاکو خان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا تیگودار خان۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا ظلم و ستم تو دنیا میں مشہور تھا۔ اب ہوا کیا کہ خراسان کا ایک بزرگ تھے جو موجودہ ایران ہے، وہاں کے ایک بزرگ تھے، ان کو خواب کے اندر کہا گیا کہ آپ جا کر اس تاتاری قوم کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں۔ انہوں نے اپنے سفر کا سامان باندھا اور وہاں پر جو ہے وہ تاتاری قوم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت ہلاکو خان کے بیٹے کی حکومت تھی جس کو تیگودار خان کہا جاتا تھا، اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح ظلم و ستم میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ بزرگ جو ہے وہ اس کے پاس چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان بزرگوں کا جو حلیہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، سنت کے مطابق لباس تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے ان کو کہتا ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب جملے پر غور کریں کہ کتنا تیکھا اور کڑوا جملہ ہے، غصہ دلانے والی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو غصہ آتا بھی ہے۔ اس نے کیا کہا کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے۔ انہوں نے آگے سے غصہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑے پیارے انداز سے اس کو بات کہی کہ در حقیقت میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتا ہی ہوں۔ اگر میں اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں اور اپنے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا ہوں، وگرنہ تمہارا کتا مجھ سے اچھا ہے، کیونکہ کم از کم وہ تمہارا وفادار تو ہے ہی صحیح۔ کیسے پیارے جملے تھے۔ اس نے کیا کہا کہ ان کی داڑھی کو کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا کہ در حقیقت میں بھی اپنے خالق و مالک کا کتا ہی ہوں۔ اگر میں اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، وگرنہ تمہارے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ تمہارا وفادار ہے، وہ تمہاری بات ماننے والا ہے۔ جو ہی بزرگوں نے یہ جملے کہے نا تو یہ جملے اس کے دل پر اثر کر گئے۔ اس بات کا اس کے دل پر اتنا اثر ہوا، وہ بزرگوں کو وہ اپنے گھر لے گیا، کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، یہاں پر جتنے دن آپ نے گزارنے ہیں میرے پاس رہیں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ جب بھی آپ کے پاس آتا آپ نے اس کے پاس رہائش رکھ لی، جب بھی وہ بزرگوں کے پاس آتا اچھے انداز سے ان کی مہمان نوازی کرتا، وہ بھی اسے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی طرف نیکی کی دعوت دیتے رہے، دین اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے پوری تاتاری قوم نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اور یوں جو کام تلواروں کے ذریعے نہیں ہو پایا تھا اور انہوں نے اتنا ظلم و ستم دنیا پر ڈھا دیا تھا، وہ کام ایک میٹھے جملے کی وجہ سے، ایک پیارے بول کی وجہ سے ہو گیا، اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم نے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا نتیجہ، کہ اگر بندہ کسی کے ساتھ پیارے انداز سے گفتگو کرے، اس کے ساتھ تیکھے انداز سے، کڑوے انداز سے بات کرنے کے بجائے پیار بھرے انداز سے گفتگو کرے، تو کتنے بڑے بڑے کام جو ہے وہ اس کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔